अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा थिएटर लगा कोर्ट नंबर 1 में। थिएटर में इसको इसलिए कह रहा हूं कि हमने पहले ही बता दिया था कि पहले ख़ुद तमाम यूट्यूबर्स और जो लोग भी सोशल मीडिया के ऊपर जिन्होंने 13 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच के फ़ैसले को, एक मतनाज़ा फ़ैसले को एक फेयर कमेंट्स किए, तनकीद का निशाना बनाया, उसमें बातें हुई। कुछ लोगों ने हद से बढ़कर भी बात की होगी, लेकिन उसमें कोई सैकड़ों के करीब सहाफ़ियों को, जिसमें से बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, फेयर कमेंट्स करने वाले हैं, वो कोई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन नहीं हैं, ना ही जमात के रुकन हैं। उनको नोटिसेस भिजवाए गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जनाब उसके ऊपर अपना एक कहते हैं कि उसका नोटिस ले लिया। एक तरफ तो काजी साहब कहते हैं कि उन्होंने सुओ मोटो छोड़ दिए हैं, लेकिन उन्होंने नोटिस ले लिया। और नोटिस लेने के बाद आज जब वो दरबार लगा अदालत में, कोर्ट नंबर 1 में, तो उस दरबार में वही दरबारी थे जो यूजुअल सस्पेक्ट्स गिने जाते हैं। तो आज का जो वीलॉग है, इसी के ऊपर थोड़ा सा तबसरा है और थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, क्योंकि जब तमाम चीज़ों को, वाक़यात को, हालात को उसके तनाजुर में, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं, बहुत सारी छुपी हुई नीयतें, उस बात के पीछे छुपी बातें अयां हो जाती हैं। इसी तरह से ये आज की जो लाइव टेलीकास्टेड ट्रांसमिशन थी सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 से, वो भी थी। आप लोग में से बहुत लोगों ने देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, टाइम डिफरेंस होता है, तो साथ साथ हम एक्सप्लेन भी कर देंगे कि ये आज मामलात हुए क्या। तो आज जब ये मामलात हुए, तो इस मामलात में डाइस के ऊपर हमने सबसे आगे तो सुप्रीम कोर्ट में इस करंट चीफ जस्टिस साहब के जो फेवरेट तरीन सहाफ़ी हैं, क़य्यूम सदीकी साहब, उनको खड़े पाया। और क़य्यूम सदीकी को असद तूर, जो उनके साबका चीफ जस्टिस के साबका फेवरेट थे, असद तूर, वो इन्हें अब इनका PRO भी कहते हैं। और असद तूर और क़य्यूम सदीकी की आपस में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात भी चल रहे हैं, जो तमाम लोग जानते हैं। तो लग ये रहा था कि जो प्रोसीडिंग्स हैं वो क़य्यूम सदीकी स्टीयर कर रहे हैं, सो मच सो कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं वो भी उनके पीछे खड़े थे। आई डोंट नो, क्योंकि शायद क़य्यूम सदीकी इसमें एक मेन पटिशनर थे, उस वजह से थी, या इस वक्त जो क़य्यूम सदीकी साहब की कुर्बत है चीफ जस्टिस से, उसकी ये वजह थी, हम नहीं जानते। लेकिन बहरहाल जो मंज़र देखा लाइव टेलीकास्ट में सब ने, वो यही था कि उस मंज़र में जो हमारे सदीकी साहब थे, वो इस वक्त फोर फ्रंट में नज़र आए और मेन चीज़ें वही खेलते। गाए बगाए दूसरे सहाफ़ियों को भी बुलाया गया, जब असद तूर को भी बुलाया गया। तो सबसे पहले तो हम इस बेंच के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये जो बेंच इस वक्त सुन रहा है, अब हैरत की बात यह है कि इस बेंच की ईमा पर, इस बेंच में बैठे 3 जजेस की ईमा के ऊपर FIA की ये एक कमेटी बनाई गई, जिसमें IB और ISI के लोग डाले गए। और फिर उस बेंच के 13 जनवरी के दिए हुए फैसले को, इसी बेंच के यही 3 जजेस थे, मुअज़्ज़ज़ जजेस थे, इनके दिए हुए फैसले के ऊपर कमेंट्स हुए, उसके ऊपर तज्ज़िया हुआ। लोगों ने इसको एक बुरा फैसला करार दिया, लोगों ने इसको आइन के मुताबिक करार दिया, इसको आइन के हकूक़ छीनने के मुताबिक करार दिया, लोगों ने इसको बड़ा भोंडा फैसला करार दिया, लोगों ने इसको एक ज़िद, अना और बदले की आग का फैसला करार दिया, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें की जो मुनासिब भी नहीं होंगी। लेकिन फेयर कमेंट्स हुए और बहुत ज़्यादा हुए, और बड़े इंडिपेंडेंट लोगों ने किए। बार काउंसिल्स के, बार एसोसिएशन के साबका जो ओहदेदारान हैं, उन्होंने भी, इंडिपेंडेंट लॉयर्स ने भी, सो मच सो डॉन ने एडिटोरियल लिखा इस फैसले के खिलाफ। अब उन तमाम चीज़ों के ऊपर इस बेंच के मेंबरान की ईमा के ऊपर FIA की ये तहकीक शुरू हुई, और जिस तहकीक के नतीजे में नोटिसेस इशू किए गए इन सहाफ़ियों को। अब हैरत की बात यह है कि अब वो जो नोटिसेस के ख़िलाफ़ भी जो नोटिस है, वो यही बेंच ले रहा है। ये बिल्कुल इस चीज़ के मुतरादिफ है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आज जो केस चल रहे हैं, अगर उसके ऊपर ख़ुद इमरान खान साहब जज भी बन जाएं, तो ये कैसे होगा। ये कल जो नवाज शरीफ के ऊपर मुकदमे चल रहे थे, या आसिफ अली जरदारी के ऊपर मुकदमे चल रहे थे, उन मुकदमों में उसका जज भी आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ खुद होता। ये सिर्फ मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ताकि आप लोगों पे वाज़ेह हो जाए। तो ये भी कुछ इसी से मिलता जुलता है
کہ کیس کروانے والے، اس میں ایک قسم کے چھپے ہوئے مدعی، اس کے بینیفیشری اور اس کے جج ایک ہی شخص ہے، یا یہ تین لوگ۔ خیر یہ تو ایک سب سے بڑا یہ ہے کہ بہتر ہوتا کہ یہ ایف آئی اے کے دیے گئے نوٹسز کسی اور بینچ کو دے دیے جاتے، لیکن چونکہ وہ چیف جسٹس ہیں، وہ اس وقت سیاہ و سفید کے مالک ہیں، کہنے کو تو ایک 3 رکنی کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے، اس میں سے آخری مخالف جو تھا، جو تیسرا جج جو ان کے ساتھ نہیں تھا، اس کا بھی پتہ صاف کر دیا گیا ہے، تو لہٰذا تو اب راوی چین ہی چین لکھتا ہے۔ اب اس جو آج پروسیڈنگز ہوئی اس کے اندر جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہوئی وہ 2 چیزیں تھیں۔ پہلے میں آتا ہوں اسد طور کا مکالمہ چیف جسٹس صاحب سے۔ ہمیں واضح طور پر نظر آیا کہ اسد طور جو ہے اس وقت اپنے ایک اصولی موقف پہ کھڑا ہے، اور اسد طور کا یہ کہنا تھا کہ کچھ چیزیں بٹوین دا لائنز ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کھل کے کہی جاتی ہیں۔ بٹوین دا لائنز اسد طور کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ بہت بڑا فراڈ ہے، اور اس سے پہلے بھی جو پٹیشن داخل ہوئی تھی، یہ پٹیشن ہے شاید 2021 کی یا 22 کی، وہ ہے 21 کی ہے موسٹ پرابلی، جو ایک پٹیشن داخل ہوئی تھی جس کی وجہ سے آج عبدالقیوم صدیقی اور اسد طور وہاں کھڑے تھے، کیونکہ اس وقت میں آپ کو بھی پورا اس کا کانٹیکسٹ دیتا ہوں تاکہ آپ پہ واضح ہو جائے، کیونکہ آج اس پہ بہت زیادہ پروگرامز ہوں گے۔ تو اس میں وہ جو پٹیشن تھی اس میں عبدالقیوم صدیقی اور اسد طور جو تھے وہ پٹیشنر تھے، انہوں نے یہ پٹیشن فائل کی تھی، اور پھر اس کے تو بڑی لے دے ہوئی، پھر یہاں تک بھی بات ہوئی کہ یہ سو موٹو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ہمارے جو اسد طور صاحب تھے، آج ان کا کیا کہنا تھا اور اس وقت کا، دونوں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج اسد طور نے یہ کہا کہ جی میں اس پٹیشن سے وڈرا کرتا ہوں، کیونکہ اس وقت بھی مجھ سے اس پٹیشن کے اوپر غلط بیانی سے یا دھوکہ دہی سے، اس قسم کو کچھ انہوں نے الفاظ استعمال کیے، اس سے دستخط کروائے گئے تھے، تو آج میں اس سے پیچھے ہٹتا ہوں۔ جس کے اوپر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ بھائی آپ اس میں جھوٹ بولا تھا، آپ نے غلط بیانی کی تھی، یا آپ نے اس وقت فیکٹس غلط بیان کیے تھے، تو ان کا کہنا تھا کہ نہیں، میں اپنے فیکٹس کے اوپر آج بھی قائم ہوں، ان بات کے اوپر بھی قائم ہوں، لیکن میں آپ کے یہ جو کیس ہے اس سے وڈرا کرتا ہوں۔ اچھا، اس پہ چیف جسٹس صاحب تھوڑے سے وہ اپنا، ان کا اندر وہ جو ایک سٹریک آتی ہے نا، وہ جو جب ہو جاتی ہے تو وہ سٹریک ان کے اندر آئی، اور پھر اس کے اندر انہوں نے کہا نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ٹہلتے ہوئے آئیں اور ہم جناب ایک دن پٹیشن فائل کر دیں، اور ٹہلتے ہوئے آئیں اور ایک دن پٹیشن آپ واپس لے لیں، ہم سنیں گے، ہم آپ کو ہم زبردستی آپ کو آپ کے بنیادی حقوق دلائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو خیر یہاں پہ ہمیں واضح طور پر وہ ایک ٹینشن نظر آئی جو قاضی صاحب کی اور اسد طور کی مابین ہے، اور اس پہ بڑا انجوائے کرتے ہوئے نظر آئے میرے دوست عبدالقیوم صدیقی صاحب، کیونکہ اس وقت وہ بڑے کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں۔ مسرت حلالی صاحبہ نے بار بار اس چیز کے اوپر استفسار کیا کہ یہ جو آپ نے کہا کہ ہم مجھ سے دھوکہ دہی سے دستخط کروا لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسد طور نے اس پہ بہت زیادہ کوئی وضاحت نہیں کی، لیکن اس نے کانٹیکسٹ بیان کرنے کی ضرور کوشش کی کہ جی اس وقت عمران شفقت اور حامد میر کے بھائی جو ہیں، عامر میر جو اس وقت نگران وزیر بھی ہے، ان کے کانٹیکسٹ میں ان کی ایف آئی اے سے گرفتاری کے اوپر یہ فائل کی گئی تھی، اور اس سے پہلے بھی صحافیوں کے اوپر جو ہو رہا تھا، جس میں مطیع اللہ جان کا اٹھایا جانا ہے، اسد طور کی جو مار پیٹ ہوئی تھی اس کے گھر پہ F11 میں، وہ تمام چیزیں اس کا کانٹیکسٹ تھا۔ لیکن اصل میں جو اسد طور آج کہہ نہیں سکے عدالت میں، شاید ان کے آگے کوئی شرم حیا کا پردہ آ گیا قاضی صاحب کا، یا خوف آ گیا، جو بھی تھا، وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے، ان کی تمام حرکاتوں سکنات کا مقصد یہ تھا کہ اسد طور کا اس پورے پروسیس کے اوپر، اور اس وقت قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ سب ایک فراڈ ہو رہا ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے ایک اسکرین کا دکھاوا ہے۔ آج بھی جو ڈسینٹ ہے، جو اصولی بات کرنے والے ہیں، ان کی زبان بندی کی جائے گی۔ اس وجہ سے اسد طور جو ہے اس میں بطور پٹیشنر نہیں رہنا چاہتا۔ یہ ہے بلیک اینڈ وائٹ میں اصل سچ۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے۔ اچھا، یہ جو بیک گراؤنڈ ہے نا، جب یہ پٹیشن فائل ہوئی تھی تو یہ یاد رکھیے گا، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ اس وقت اس کو یہ قاضی صاحب جس طرح اس وقت قاضی صاحب ملک کے اندر تمام معاملات کو چھوڑ کر ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ وہ جناب اس کے چیمپئن بنیں گے اور اس کا فیصلہ کریں گے، اسی طرح سے قاضی صاحب آج جاری ظلم، زیادتی، جبر، تشدد کے اوپر تو کچھ نہیں کریں گے، لیکن 2021 میں عمران شفقت اور حامد میر والے معاملے کو اٹھا کے اس کو وہی رنگ دینے کی کوشش کر کے ایک دفعہ پھر سے سارا الزام وہی 4-5 لوگ، عمران خان، جنرل فیض، جنرل باجوہ
اور دیگر لوگوں پہ ڈال کے بات کو جناب وہ اپنا وہی پرانے والا ریکارڈ چلانے کی کوشش کریں گے. چلے گا نہیں، کیونکہ عوام اس وقت بڑی سمجھدار ہے. اس زمانے میں آپ کو صرف دہراتا چلوں کہ جناب عمران شفقت اور عامر میر صاحب وہ ایک فضول قسم کا ایک چینل چلاتے تھے جس کے اوپر بہت زیادہ باتیں ہوتی تھی، فوج کے خلاف بھی اور ججز کے خلاف بھی، اور فرسٹ لیڈی جو تھی اس وقت کی عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بیگم، ان کے خلاف بھی. اور یہ کافی زیادہ اچھا اس میں یہ فیئر کامنٹ کی بات نہیں تھی. اس وقت جو ان کے اوپر ایلیگیشن تھا وہ یہ تھا کہ ان کے یوٹیوب پروگرام کے اندر جو ہے ایک تو جو ہے غلط الزامات لگائے جاتے ہیں، جھوٹا بہتان ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں تھیں. خیر اس کے اوپر وہ پیکا کے تحت جو یہ عمران شفقت اور حامد میر کے بھائی جو عامر میر یہ گرفتار بھی ہوئے تھے. ایف آئی اے نے گرفتار کیا تھا، ایف آئی اے لاہور کی ٹیم نے، اور پھر شاید ان کا ایک آدھ دن میں یا اسی دن شام کو ان کو رہا بھی کر دیا گیا تھا، ریلیز کر دیا گیا تھا. خیر اس کے پیچھے ایک بڑی بیک گراؤنڈ ہے، کبھی کسی اور وقت آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ریلیز ہوئے، اور اس میں اس وقت جو تھے ان کی ریلیز کے اندر کن کن لوگوں نے کردار ادا کیا. اس میں ہمارے جو فواد چودھری تھے ان کا بڑا رول تھا، اور جو ہمارے جناب دوسرے صاحب ہیں جرنلسٹ ہیں، ایک جرنلسٹ بھی ہیں، چلیں ان کا میں نام فی الحال نہیں لیتا، بہت نامی گرامی جرنلسٹ ہیں، ان کا بھی کردار تھا. اور اس ناچیز کا بھی بہت کردار تھا کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو ختم کیا جائے. کیونکہ میں اصولی طور پر آلدو ایف آئی اے وغیرہ کے معاملات میں ضرور دیکھتا تھا اور اس پہ مشورہ دیتا تھا وزیر اعظم کو، لیکن میں اول دن سے صحافیوں کی گرفتاری، پیکا کا نفاذ اور اسپیشلی اس طرح کے کیسز کے خلاف تھا. کیونکہ میرا یہ خیال تھا اور آج بھی ہے کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. بے شک جو بہت لوگ زیادتی بھی کرتے ہیں، وہ فیئر کامنٹ کی حد پار کر کر آگے چلے جاتے ہیں، اس میں ادارے بھی بدنام کیے جاتے ہیں، اشخاص بھی بدنام کیے جاتے ہیں، اور اس کی روک تھام ضرور ہونی چاہیے، لیکن ایسے ہی ہونی چاہیے جیسے دیگر معزز معاشروں میں ہوتی ہے. وہ ڈیفیمیشن کے قوانین، سخت قوانین جن کا نفاذ کیا جاتا ہے، گرفتاریاں اور اس طرح چیزوں سے اور یہ دھمکیوں سے نہیں ہونا چاہیے. بہرکیف یہ وہ کانٹیکس تھا، لیکن اس کانٹیکس کے ساتھ ایک کانٹیکسٹ آپ کو دینا یہ بھی ضروری ہے. کیونکہ یہ دیکھیے یہ اس وقت جو گرفتاری تھی وہ خیر گرفتاری ہوئی، وہ رہائی ہو گئی، پھر یہ ایشو بن گیا، سب کچھ ہو گیا. لیکن آج یہ جو دو پرسنالٹیز تھی، عمران شفقت اور عامر میر، یہ کہاں ہیں؟ کیونکہ دیکھیے اگر یہ فیئر کامنٹ ہوتا اور یہ سچے اور اس طرح کے لوگ ہوتے جو واقعی ہی جمہوریت اور آزادی رائے اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہوتے، تو آج وہ اسد طور کی طرح آج بھی غلط کام کے اوپر آواز اٹھا رہے ہوتے. اسد طور سے میرے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، میں ان کی 100 چیزوں سے ڈس ایگری کر سکتا ہوں، لیکن میں اسد طور کی ایک چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اسد طور نے جو اپنا ویو ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، جس کے لیے وہ پوری طریقے سے آزاد ہے. میں اس سے ایگری کروں یا نہ کروں یہ میرا سوابدید ہے، لیکن وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے ود ان لیگل باؤنڈز پوری طرح سے آزاد ہے رکھے، اور اس نے وہ کنسسٹنسی کے ساتھ رکھا ہوا ہے، تسلسل ہے اس کی پوائنٹ آف ویو میں. کل بھی جو اس کا پوائنٹ آف ویو تھا، چاہے ہماری حکومت کے دوران تھا کرٹیسزم کا، وہ جو کچھ کہتا تھا، آج بھی اس کا وہی پوائنٹ آف ویو ہے. تو یہ چیز قابل ستائش ہے. لیکن اس کے برعکس جو عمران شفقت ہیں اور یہ عامر میر وغیرہ تھے، وہ آج کہاں ہیں؟ آج عمران شفقت 7 لاکھ روپے کے اوپر پی ٹی وی کے تجزیہ نگار بنے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کر سیوا تے کھا میوہ، وہ تو میوہ مل چکا. اور جو عامر میر صاحب ہیں، جو وہ پورا وہ ایک گوگلی یا سم تھنگ کر کے ایک نیٹ ورک چلاتے تھے جس سے ملائن کیا جاتا تھا فوج کو اور ججز کو، اور عمران خان صاحب ان کے ٹارگٹ ہوتے تھے، وہ صاحب جو ہیں وہ آج نگران وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے، یعنی کہ ان کو بھی میوہ مل چکا ہے. تو یہ والا کانٹیکسٹ، کیونکہ یہ بھی پروپیگنڈا بڑا چلایا جائے گا کہ عمران شفقت اور عامر میر کی گرفتاری، لیکن اس کے اندر یہ کانٹیکسٹ ضرور یاد رکھیے گا کہ وہ جو اس وقت وہ کر رہے تھے وہ صحافت نہیں تھی، وہ ایک پلانٹڈ ایجنڈا تھا، ایک ٹارگٹنگ تھی، اور اس کا بینیفٹ آج ان کو مل چکا ہے. دونوں اس وقت اپنا حصے کا میوہ کھا رہے ہیں. اور جو صحیح صحافت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اسی دور میں اسد طور نے بھی کھل کے کرٹیسزم کیا، حکومت کے اوپر، فوج کے اوپر کیا، عدلیہ کے اوپر کیا، ججز کے اوپر اس نے کرٹیسزم کیا، اس نے ہمارے اوپر، میرے اوپر ذاتی طور پر کرٹیسزم کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کی بات سے ایگری نہیں کرتا، میں اس کی ہر بات کا جواب بھی دینے کا سمجھتا ہوں میرا حق ہے،
لیکن میں کم از کم اس کے جو رائٹ ٹو کرٹیسائز ہے، تنقید کا حق ہے، اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس وقت بھی کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں، کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ تنقید کر رہا ہے، وہ کسی کے ایجنڈے پہ تنقید نہیں کر رہا۔ تو یہ والا کانٹیکس بڑا ضروری ہے آج کے اس وقت ایف آئی اے کے چلنے والے معاملے۔ اب اس کی ایک اور اہم چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ جو اس وقت کام ہو رہا ہے، یہ چیف جسٹس صاحب تو جسے کہتے ہیں نا، ایک اپنا اسموک سکرین بڑھا کر کہ میں بڑا وہ ہوں، وہ پٹ چکے ہیں، ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ جو ایف آئی اے کی پوری تحریک شروع کی گئی ہے، اس تحریک کے پیچھے بیسیکلی صرف یہ نہیں کہ 13 جنوری کا فیصلہ ہے، الیکشن آنے سے قبل یہ جو الیکشن کے دن ہیں، اس دنوں میں خوف کی فضا قائم کرنی ہے، اور وہ خوف کی فضا اس وقت جو سوشل میڈیا ہے وہ ٹارگٹ ہے، کیونکہ سوشل میڈیا اسٹرینتھ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جس کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور ڈاکومنٹ جو ہے وہ ہمارے ایک اور صحافی ہیں زاہد گشکوری صاحب، یہ کافی ان کے پاس خبریں ہوتی ہیں ایف آئی اے کی، کیونکہ جو بھی ایف آئی اے کا ڈی جی آتا ہے اس کی کافی قربت حاصل ہوتی ہے زاہد گشکوری کی، اور جب ایف آئی اے نے خود اپنی خبریں لیک کرنی ہوتی ہیں تو وہ خود ایف آئی اے کے لوگ، بشیر میمن فیمس ہیں اس کام کے لیے، وہ اکثر اپنی چیزیں زاہد گشکوری کو دے دیتے تھے اور اس طرح کی چیزیں کرتے تھے۔ خیر، مجھے بھی زاہد کہتا رہتا تھا کہ جی کو خبر دیا کرے، میں کہاں سے خبریں لیک کرتا۔ بہرکیف کریڈٹ ٹو زاہد گشکوری، اس نے آج یہ اپنا یہ ٹویٹ بھی کیا ہے، اور ایک کاغذ ہے جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہے اینٹی آرمی کانٹیکسٹ، اینٹی آرمی کانٹینٹ۔ یہ اینٹی آرمی کانٹینٹ جو ہے، اس کے اوپر ایف آئی اے کی جناب یہ جو تحریر ہے، میں بائی دا وے آپ کو بتا دوں، یہ جو فونٹ ہے، یہ جو تحریر ہے، یہ جو سٹائل ہے، یہ جو فارمیٹ ہے، یہ آئی ایس آئی کا ہے، یہ ایف آئی اے کا نہیں ہے۔ یہ آئی ایس آئی کی جانب سے چیز دی گئی ہے ایف آئی اے کے سائبر ونگ کو، اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایف آئی اے کا جو سائبر ونگ ہے وہ اس وقت اتنا اہم ہو چکا ہے آئی ایس آئی کے لیے کہ اس وقت جو نیا ایف آئی اے کا ڈی جی لگایا گیا ہے، وہ وہی سائبر کرائم کا شخص لگایا گیا ہے جو کافی عرصے سے خدمت کر رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کی اور آئی ایس آئی کی۔ تو اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سوشل میڈیا کے اوپر بہت بڑا کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو صاحب بطور ڈی جی لائے گئے ہیں وہ اپنے آپ کو بیچ رہے ہوں گے آئی ایس آئی کے پاس جا کے، فوج کے پاس جا کے، کہ جی میں بڑا ماما ہوں، میں فٹ کر دوں گا، سب کو سیٹ کر دوں گا۔ خیر، مبارک ہو ان کو، انہوں نے نوکری تو لے لی، فٹ تو ان سے کوئی ہونا نہیں ہے۔ بہرکیف آگے آتے ہیں جی، کانٹینٹ جو ہے، ایز دا جنرل الیکشن، وہ کہتے ہیں ڈرا نیئرز سٹل سرج ان اینٹی آرمی نیریٹو از observed آن سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ یہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے جو اس وقت اینٹی آرمی کہتے ہیں کہ جی یہ کانٹینٹ آ گیا ہے۔ انٹرسٹنگ جو اینٹی آرمی پرویلنگ انہوں نے چیزیں لکھی ہیں وہ بھی ذرا سن لیجئے، بڑی انٹرسٹنگ ہیں۔ اس میں ہے جی کہ پہلا کامنٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ ملٹری از انٹرفیئرنگ ان پالیٹکس، یہ کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آرمی آفیسرز کنفیسنگ دیئر انوالومنٹ ان پالیٹکس مسٹ بی براٹ ٹو جسٹس۔ تیسرا یہ ہے کہ ملٹری از رننگ اے بزنس امپائر ان پاکستان۔ عائشہ صدیقہ صاحبہ، آپ کی باری آنے والی ہے۔ ملٹری آگے ہے جی، ملٹری از رننگ، اچھا یہ پاکستان آرمی جنرلز آر دا ریئل کنگ میکرز۔ ہیومن رائٹس وائلیشن ان پاکستان بائی پاکستان آرمی ان بلوچستان اینڈ ٹرائبل ایریاز۔ پاکستان از دی اونلی کنٹری ویئر ملٹری ایگزیکٹو ایگزیکیوٹس دا فورن کانسپریسیز بیہائنڈ دا ٹیررزم اٹس دی یونیفارم۔ دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے، یہ شاید وہ بتا رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو لوگ یہ چیز پھیلا رہے ہیں یہ اینٹی آرمی بات کر رہے ہیں۔ اب اس پہ کوئی بحث نہیں کر سکتے کہ اس پہ کتنی سچائی ہے یا نہیں، لیکن جو انہوں نے نیچے لسٹ بنائی ہے، 100 کے قریب انہوں نے اکاؤنٹس جو ہیں وہ ویریفائی کیے ہیں، اور اس میں انہوں نے جو لوگ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے۔ ان کے مطابق سینئر لیڈرشپ جو ہے اس کے اندر 3 لوگ ہیں، جو سپورٹرز ہیں، جو پارٹیوں کے حصہ ہیں وہ 13 ہیں، جو آرمی کے ویٹرنز ہیں یعنی کہ جو کہ سابق فوجی ہیں وہ 3 لوگ ہیں۔ ایک تو یہ عادل راجہ ہوگا بیچارہ، وہ پھنس جائے گا، چلو کہ اس کیا فرق پڑتا ہے، جتنے مرضی کیس کر لیں۔ یوٹیوبر ایکٹیوسٹ 4 ہیں، جنرل اکاؤنٹس 9 ہیں، ٹرول اکاؤنٹس جو ہیں، جو ٹرولنگ کرتے ہیں، جو بوٹس ہوتے ہیں، وہ جو فیک اکاؤنٹس بنائے جاتے ہیں، 43 ہیں۔ لبرل پولیٹیکل لیفٹسٹ، میں تو سمجھا تھا کہ لبرل پولیٹیکل لیفٹسٹ پاکستان سے ختم ہو چکے ہیں، لیکن بقول آئی ایس آئی کے اس ڈوسیئر کے 5 ہیں جی۔ پھر نیشنلسٹ، سب نیشنلسٹ 9 ہیں، اور میڈیا پرسنز جرنلسٹ 5 ہیں۔ ان کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، اور مقصد یہ تھا کہ جناب یہ جو ساری چیزیں ہیں اس وقت یہ کس لیے ہو رہی ہیں؟ یہ ہو رہی ہیں کہ 8 فروری کے پہلے اتنا زیادہ خوف اور ڈر پھیلایا جائے، ایف آئی اے کو لانچ کر دیا جائے، فوج کو لانچ کر دیا جائے، لوگوں کو اٹھایا جائے،
ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट और दी अदर। वो जो माहौल बनाया गया था ना 9 मई के बाद एक दफ़ा से, उस माहौल को 8 फरवरी तक बनाए रखना है और उसको कायम करना है, ताकि इतना खौफ और डर हो कि तहरीक पैदा ना हो सके कि लोग 8 फरवरी को बाहर निकल के वोट डाल सकें। क्योंकि याद रखिए कि इस वक्त सारी की सारी जो जंग है वो इस बात के ऊपर है कि इस्टेब्लिशमेंट और फौज चाहती है कि आप 8 फरवरी को बाहर ना आएँ और आप डरे रहें, घरों में दुबके बैठे रहें। और इसका जवाब जो इस वक्त जितनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो यही है कि 8 फरवरी को हर शख्स बाहर निकल के अपने कॉन्शियस के मुताबिक, अपने ज़मीर के मुताबिक, उस आवाज़ के मुताबिक वो वोट डाले, तो उसी से ये जो अज़ाइम हैं ये नाकाम हो सकेंगे। ये तो होगी एक बात। अब इसी डर और खौफ के लिए एक और जो वारदात डाली गई थी उसका भी आज एक और ड्रॉप सीन हुआ है। वो है जी मिलिट्री कोर्ट्स की जो बेंच बना हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस सरदार साहब के ज़ेर इंतज़ाम, जिन्होंने जो 5 रुकनी बेंच था, जो 5 रुकनी बेंच जिसने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकते, ये खिलाफ आइन है, उसने एक किस्म का स्टे ऑर्डर दिया था। उसके ऊपर जो बेंच बनाया गया वो सीनियर प्यूनी जज उसके ऊपर बने। उसके ऊपर जो साबका चीफ जस्टिस, चूँकि वो दरख्वास्त गुजार भी थे इसके अंदर, जस्टिस जवाद ख्वाजा, उन्होंने एतराज़ भी उठाया कि इनको जो जज साहब हैं, जस्टिस सरदार, इनको नहीं बैठना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि उनके बड़े वो पहले से अपना माइंड डिक्लेयर कर चुके हैं और बाइसेस हैं, लिहाजा उनको नहीं सुनना चाहिए। लेकिन इस एतराज़ के ऑन रिकॉर्ड आने के बावजूद उन्होंने वो बेंच की सरबराही की, वो बैठे। उन्होंने वो जो एक कदगन लगाई गई थी कि ये सिविलियन का ट्रायल रोक दिया जाए, उसको दोबारा से उठा दिया और कहा कि ट्रायल किया जाए। उसके बाद मज़ीद जो शॉर्ट ऑर्डर भी दिया और फिर ये कहा कि अब इसके ऊपर मज़ीद हेयरिंग होगी। तो अब जाके 1.5 महीने बाद उन्होंने, आज ये केस लगा हुआ था तो ख़ुद को बेंच से अलग कर दिया और अब वो चीफ जस्टिस के पास मामला चला गया कि वो जो 12 से नया बेंच बनाए उसके अंदर उनको रिप्लेस किया जाए। लेकिन बात यह है कि आपने डैमेज तो कर दिया, बेनिफिट जो आपने देना था इस्टेब्लिशमेंट को वो तो दे दिया। आज भी 100 से ज़ायद लोगों का ट्रायल तो हो रहा है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। तो आज अगर आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, वो आपने अपना बेनिफिट देने के बाद जो देखा है, इसकी भी कोई एहतसाबी होनी चाहिए ना, इसके ऊपर भी कोई सवाल करना चाहिए कि आपको ऐसा कौन सा कॉन्फ्लिक्ट आज नज़र आ गया है जो आपको पिछली पेशी के ऊपर बावजूद रेज़ करने के पटिशनर्स की जानिब से, और पटिशनर एक आम सादा शहरी नहीं है, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो कानून को भी समझता है, वो कॉन्फ्लिक्ट को भी समझता है और वो फंडामेंटल राइट्स को भी समझता है। उसने पॉइंट आउट किया हुआ है, आपने उस वक्त अपने आप को ज़बरदस्ती बेंच का हिस्सा बनाए रखा। ना सिर्फ ये बल्कि बेंच की सरबराही की, आपने फैसला दिया, आपने बेनिफिट दिया इस्टेब्लिशमेंट को, और आज आप बेंच से अलग हो रहे हैं। तो वो जो आप पहले फैसला दे गए हैं उसका एहतसाब कौन करेगा, उसका सवाल कौन करेगा? तो खैर ये इस वक्त, लेकिन मकसद यही है कि वो जो टेरराइज़ करना है, जो खौफ फैलाना है अगले 10 दिनों में, ये उसी की एक और मज़ीद कड़ी है। आप सब लोग जहन में रखें कि ये चीज़ें चलती रहेंगी। आज भी अडयाला में कोई मेरे ख्याल है 12 या 13, लास्ट टाइम 11 गवाहों के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन की थी, आज कोई 12-13 सुनने में आ रहा है, गवाह बुलाए हुए हैं। उसके ऊपर अलग से वीलॉग करेंगे, जैसे वहाँ से इतलात आ जाती हैं अडयाला में कि आज क्या हुआ, क्योंकि आज इमरान खान साहब की टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गई हुई है उसको चैलेंज करने के लिए, वहाँ से कोई चीज़ आती है नहीं आती। लेकिन ये इस वक्त जो पूरा माहौल है वो बेसिकली 8 फरवरी की तैयारी तक के लिए है। तो अब इस पर मज़ीद बात करेंगे, काफ़ी लंबा हो गया आज का वीलॉग। और आखिर में मैं काजी साहब को और जज साहब जो आज हमारे जस्टिस मज़हर साहब थे, उनका भी ये कहना था कि जनाब थंबनेल्स जो हैं वो कुछ और होते हैं और यूट्यूबर्स जो हैं बड़ी वो अजीब-ओ-गरीब बातें करते हैं, थंबनेल कुछ और होता है और नीचे उसके कुछ और होती है खबर। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं जस्टिस साहब को कि जी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बल्कि सारे के सारे 17 जजेस को कहेंगे कि जी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो थंबनेल होता है अल्लाह के फजल से उसके अंदर ख़बर भी वही होती है, तजज़िया भी वही होती है और बात भी वही होता है। अगर कोई थंबनेल सख्त भी हो जाता है तो अंदर बात भी सख्त होती है। एंड आई स्टैंड बाय एवरीथिंग आई से, क्योंकि अगर आपको इतराज़ किसी को भी होगा तो मैं तो यूट्यूब रजिस्टर भी मेरा बरतानिया से, आप यहाँ पे आएँ, मेरे पे मुकदमा करें शौक़ से, बिस्मिल्लाह से, जिस तरह से आप करना चाहें। तो जज साहब सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इससे हमारी रीच भी बढ़ेगी। अपने साथी जजेस को भी बताइए, बल्कि मैं कहता हूँ एक नोटिफिकेशन निकालें, हाई कोर्ट के जजेस को भी कहें कि मेरा जनाब यूट्यूब सुने, क्योंकि जनाब जो थंबनेल है वही उसके अंदर खबर भी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, शुक्रिया और खुदा हाफिज़।